ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. آج کے دور میں میڈیا نے مسلمانوں کے، کافروں کے، اہل دین کے، بے دین کے نظریات کو کچھ اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر رکھا ہے کہ ان میں سے اپنی خالص تعلیمات کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے. آپ ایک ٹیلی ویژن چینل کھولتے ہیں، بظاہر بڑی اچھی شکل و صورت نظر آ رہی ہے، اگر تھوڑا سا ہوش و حواس ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو احمدی مرزائی قادیانی جن کو علماء امت نے کافر قرار دے رکھا ہے، یہ تو وہ ہیں. لیکن یہ اس کے لیے واضح ہوگا جو آدمی کچھ سمجھتا ہے. ایک عام آدمی بڑی آسانی سے ان کے جھانسے میں آ جائے گا. اسی طرح مختلف نظریات کے لوگ، مختلف ادیان کے لوگ اور مختلف قسم کے کلچر اور مختلف تہذیبیں اس موجودہ میڈیا کی یلغار نے ایک انسان کو کچھ ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اسے بڑا ہی ہوش و حواس میں رہنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کھولیں، پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے فحاشی کا اڈا ہے. فحاشی کا اڈا ہے. آپ کچھ نہیں ایسا برا دیکھنا چاہتے، لیکن آپ نے کھولا ایک اپنا خاص ویڈیو دیکھنا چاہتے. اگر وہ یوٹیوب چینل جو آپ کھولنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کھولیں. ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ نے اس کا آئی ڈی اس میں لگایا، وہ کھل گیا، اس میں وہی آئے گا جو آپ نے طلب کیا ہے. آپ نے ویسے ہی ایک نام لکھا کہ چلو فلاں مولانا کی تقریر آ جائے گی. پہلے مولانا کی تقریر آئی، نیچے ڈانس، نیچے عیاشیاں اور بدماشیاں. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ آپ کو بڑی خوبصورت شکلیں، اسلامی شکل و صورت اور دیکھنے میں بڑے بھلے معلوم آنے والے لوگ نظر آئیں گے کہ آج یہ ان کا ویڈیو آیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ آپ کو اہل توحید میں سے کتنا دور لے جائے گا. وہ خالص قسم کا مشرک انسان، اہل بدعت میں سے، لیکن شکل و صورت میں وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ تو کوئی بڑا عالم فاضل شخص لگتا ہے، لیکن وہ آپ کو شرک کی تعلیمات دے رہا ہے. اور اسی طرح ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری سنو، میری مانو. ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے لٹریچر کے علاوہ کسی دوسرے کا لٹریچر پڑھنا حرام ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگوں کو کیا بتائے گا. پاک و ہند کی بڑی مشہور شخصیت، اور انہوں نے یہ کہا کہ جن کا میرے ساتھ تعلق ہے
خاص طور پر ان کا کسی دوسرے شخص کا لٹریچر پڑھنا حرام ہے، گویا کہ یہ کنویں کے مینڈک کو کنویں میں مار دے گا، اسے توحید کی ہوا نہیں لگنے دے گا۔ یہی ہوگا نا، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں شرک اور بدعات و خرافات پھیلانے والی یہی شخصیت ہے۔ اب ماننے والے حرام سمجھیں گے کہ ادھر سے سنیں، ادھر سے سنیں، ادھر سے پوچھیں، ادھر سے پوچھیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ سب کو لے جائے گا جہاں اس کو جانا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ یوٹیوب کھولیں، فیس بک کھولیں، اپنا کوئی بھی میڈیا کا کوئی بھی سینٹر کھولیں تو پہلے نمبر پر اپنے آپ کو ہوش و واس میں رکھیں کہ میں کیا کھولنے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی سن لیں۔ بعض لوگ ہمارے میڈیا پر ایسے موجود ہیں کہ وہ بڑے چرب لسان، بولنے میں بڑے ماہر اور لوگوں کو بہکانے کے فنکار ہیں۔ راہ راستے بھٹکانے کے لیے ان کے پاس بڑا فن موجود ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو آپ کو یقین ہو کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لائیں گی، ادھر ادھر ہمیں نہیں بھٹکائیں گی۔ اور آج ایک ٹولہ اہل تکفیر کا، خاص طور ٹولہ جن کو خارجی بھی کہا جایا کرتا تھا، جو اپنے سوا کسی دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ ٹولہ بھی آج کل میڈیا پر بڑا متحرک ہے۔ میڈیا میں کچھ ایسی چیز آ گئی ہے کہ یہاں اس مسجد میں ہر کسی کو اٹھ کے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ہر کوئی جب چاہے یہاں آ کے درس دینا شروع کر دے، کسی کو اجازت نہیں۔ اس کے لیے آپ کو کتنی پرمیشنز لینی پڑیں گی؟ میڈیا میں آنے کے لیے کوئی پرمیشن نہیں چاہیے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیجئے، جو چاہے اس میں واہی تباہی بکیے ڈال دیجئے، ساری دنیا میں چلا جائے۔ لہذا بڑے ہوش و حواس سے میڈیا کو دیکھیے، اور اس خاص گروہ کی جسے اہل تکفیر کہا جاتا ہے، جو اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، باقی سب۔ اور ان میں دو قسم کے لوگ میری نظر میں ہیں، ایک جن کو خارجی کہا جاتا ہے، ایک گروپ خارجیوں کا تو نہیں ہے، وہ قتل و غارت کی دعوت نہیں دیتے، لیکن وہ آپ کو یہاں بھی ملیں گے اور مختلف جگہوں پہ مختلف ملکوں میں ملیں گے، وہ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی کسی کا واسطہ پڑا ہے یا نہیں، وہ ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، اپنی نسل کے 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت کرائیں گے، لیکن گھر کے اندر مسجد میں نہیں آئیں گے۔ ان مسجد والوں کو وہ اب کیا کہیں، ان مسجد والوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی پیدا کردہ ایک جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت المسلمین۔ اتنا زبردست نام ہے کہ گویا وہی صرف مسلمان ہے، نام سے بھی کچھ لگتا ہے۔ جماعت المسلمین بانی کراچی میں، لیکن وہ تو خیر سدھار گئے اس دنیا سے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ موجود ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں، جو آپ کے ساتھ مجلس سے بیٹھے بیٹھے اٹھ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھتے، ان سے بچ کے رہیے، کیونکہ وہ اسی جماعت کا متعلقہ ہوگا، اسی جماعت سے متاثر ہوگا۔ وہ ہر آدمی کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کو ایک مخصوص ٹولہ مسلمانوں کا چاہیے۔ خارجی جن کا ہدف، جن کا نشانہ خاص طور پر نوجوان بنتے ہیں، نوجوانوں کے دماغ کو وہ سب سے زیادہ ہلاتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ اور نوجوانوں میں ایک چیز یہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو فوری قبول کر کے، اگر جوان ہے، خون گرم ہے، جوشیلا بڑکیلا ہے، کسی بھی طرف لگا لے پھر وہ کام دیتا ہے۔ یہ خارجیوں کا ٹولہ مجھے
یا مجھ جیسے جو اس کے حساب سے اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ ان کو نہیں کہتا کچھ، ان کو چھوڑو، یہ کیا کریں گے۔ ان کو وہ نوجوان چاہیے جن کو کہے کہ وہ بیلٹ پہن لو، تباہ کن بیلٹ پہن لو اور جاؤ، جائے گا، بھاگتا ہوا نکل جائے گا۔ اسے جنت کا لالچ دیا گیا، کہا گیا کہ تم اگر مارے گئے تو سیدھے جنتی۔ جنتی تو ہم سب کو چاہیے نا، جنت تو چاہیے، ہم سب جنت میں تو جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب کی خواہش ہے کہ جنت میں جائیں، اور نوجوانوں کو تو بہت زیادہ، جب یہ کہا جائے کہ 70 حوریں ملیں گی جوانی کے عالم میں، یہ ایک اور بہت بڑا لالچ وہ دیتے ہیں، 70 حوریں ملیں گی جنت میں، ہمارے کہے پہ چلو، اگر ایسا ہوا تو سیدھے جنت میں۔ نوجوان ان کے پیچھے فوراً لگ جاتے ہیں۔ انہی کے نتیجہ میں کچھ عرصہ پہلے امت اسلامیہ بڑی مشکلات میں مبتلا رہی، آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، وہاں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، یہاں کسی نے خودکش حملہ کر لیا، یہاں خودکش کار لے کے کار کو بلاسٹ کر لیا، گاڑی کو بلاسٹ کر لیا۔ کسی بھی طریقے سے بلاسٹ کرنے کے لیے وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے، اور یہ کام ہوتا رہا۔ پہلی بات یہ کہ کیا اپنے آپ کو قتل کر لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی بلاسٹ کرنے کے لیے جاتا ہے اسے یہ تو معلوم ہے کہ جو میں نے بیلٹ پہن رکھی ہے، میں اس کو جب اس کی پن کھولوں گا یہ مجھے سب سے پہلے پھوڑے گی اور بعد میں دوسرے لوگوں کو کچھ کہے گی۔ کیا خودکشی اسلام میں جائز ہے؟ یہ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، اور اس زندگی کو استعمال کرنے کا ہمیں حق اللہ نے دیا، صرف اس حال میں کہ ہم کسی بھی طرح اسے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق استعمال میں لائیں گے۔ خودکشی کرنے والا آدمی جو ہے وہ اپنی مرضی اختیار کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں جیسے کیسے بھی ہے مجھے حوریں چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ہمارے یہاں جبیل کا، قاری نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جبیل میں ایک بڑے متحرک قاری صاحب تھے، اور وہاں جو قاعدہ بحریہ ہے نیول بیس، اس میں ان کے ہزاروں شاگرد چھوٹے بڑے، اور بڑا کام کیا، اور بڑے اہل توحید میں سے تھے۔ ایک مشرک صاحب، مشرک پیر صاحب، صرف صاحب کہنا کافی نہیں، پیر صاحب تھے، انہوں نے کسی نوجوان کو تیار کیا اور اتنا پالش کیا کہ تمہیں اگر اس کو مار دو تمہیں سیدھا یہ قتل کریں گے، سیدھا جنت جاؤ گے، 70 حوریں ملیں گے۔ واقعہ طویل ہے، اس نے قتل کر دیا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، فیصل آباد پاکستان کے تھے وہ۔ قتل ہو کر کے ہاتھ میں چھری خون سے بھری ہوئی لے کے پولیس اسٹیشن گیا۔ پولیس والے کو جا کے کہتا ہے کہ جی لو میں نے اس کو مار دیا ہے، اب مجھے پھانسی چڑھاؤ، حوریں میرا انتظار کر رہی۔ انہوں نے چھری رکھوائی اور کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں حوروں کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے واقعہ سارا کہ یہ کسی کا بہکایا ہوا آیا ہوگا، کہا کہ تمہیں حوروں کے پاس بھیجتے ہیں۔ 17-18 سال اس کے قاری صاحب کے چھوٹے بچے تھے، جوان ہونے تک اس کی سزا جو ہے وہ نافذ نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ یہ قانون ہے۔ 17-18 سال یہاں جیلوں میں گلتا سرتا رہا، اور بعد میں اسے حوروں کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں معلوم ہے کہ حوریں اب اسے کیا ملیں گی۔ قاتل کے لیے حوریں نہیں، ایک قتل کرنے والے کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تو گویا سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، زندگی دینے والا تو اللہ ہے، کسی مرتے ہوئے کو بچا لیا، یہ بھی زندگی دینے والا ایک شکل ہے۔ وہ ایک آدمی کو زندگی دیتا ہے، اس نے گویا کہ پوری بنی نوع انسان کو زندگی دی۔ قتل کرنا کوئی ایسے معمولی بات نہیں۔ جو آدمی قتل کرے اور وہ سمجھے قتل بھی ناجائز، قتل بھی عالم دین کا، حافظ قرآن اور قاری قرآن کا اور اہل توحید کا، اور پھر کہے کہ مجھے ابھی حوریں مل جائیں گی، اسے وہاں حوریں کیا ملیں گی، اس کو جو ملے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔
بہرحال خودکشی کرنا جائز نہیں، حالانکہ اپنی زندگی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خودکشی کرنے سے بھی روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے خودکشی کے بغیر، دوسرے مومن کو، اپنی جان لینا گناہ، اور گزشتہ 1-2 درس میں یہ باتیں آئیں کبیرہ گناہوں کے ضمن میں، کہ اگر کوئی اپنی جان لیتا ہے، جس طریقے سے اپنی جان لیتا ہے وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر پھانکا، زہر پھانکنے والے کو اللہ رب العزت جہنم میں بھی یہ سزا دیں گے کہ وہ مسلسل زہر پھانکتا ہی رہے گا، اس کا پیٹ کٹتا رہے گا، دوسری سزائیں الگ۔ جس نے اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے گرایا، پہاڑی وغیرہ سے گرا کر اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، اسے اللہ رب العزت ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اور جس نے کسی لوہے کے ساتھ، چھری ہے، تلوار ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ قتل کیا، جہنم میں وہ اپنے ہاتھ میں وہی چیز لیے ہوئے ہوگا اور مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر کوئی کسی دوسرے کی بجائے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر لیتا ہے، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، جیسے ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوتا، پہلی بات۔ النفس بالنفس اس کے لیے ہے جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یہ ہے قتل عمد۔ دوسرا ہے قتل شبہ عمد، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا لیکن ہو گیا۔ اور ایک ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو، اسے پتہ بھی نہیں کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے ہو جائے گا، گاڑیاں لگیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی ایک دو اس کے ہاتھوں مارا گیا، تو اس پہ قتل کا بدلہ قتل یا النفس بالنفس نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر متعمدن عمد، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا۔ پہلی بات یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب اور ناراضگی ہوگی، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی۔ 3 سزائیں، جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب اور ناراضگی، اور اللہ کی طرف سے لعنت۔ اگر کسی ایک مومن کو وہ جان بوجھ کے قتل کر لیتا ہے، اور ساتھ فرمایا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ایک مومن کو قتل کرنے کے نتیجہ میں۔ اور پھر یہ قتل کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو باقاعدہ جا کے تلوار تیر بندوق سے قتل کرے، قتل کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل وہ ہے جسے ہم شاید قتل سمجھتے ہی نہیں، اور وہ کیا ہے؟ آج کل میڈیکل نے جیسے جیسے ترقی کی ہے، قتل کی شکلیں بھی کئی بڑھتے بڑھتے سامنے آ رہی ہیں۔ خاتون پریگننٹ ہوئی اور اس نے جا کے چیک کرایا، پتہ چلا کہ لڑکی ہے۔ آج کل ایسی چیزیں ہیں یا نہیں آئی ہوئی؟ آج کل میڈیکل بتا دیتی ہے کہ یہ پیٹ میں لڑکی ہے، کہاں جی ابارشن کر، یہ قتل ہوگا یا نہیں؟ ایک انسانی جان شروع ہو گئی اور اس کو ابارشن کے ذریعے نکال دیا گیا، یہ بھی قتل ہے۔ اور اس قسم کے قتل کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت اور فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ محض ڈر ہے۔ بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچہ پیدا ہوگا، آج تم فقیر ہو، بچہ کے پیدا ہونے تک اللہ کرے کہ تم امیر ہو جاؤ، کسی کو پتہ ہے؟ خشیت املاک، صرف یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم فقر میں ہوں گے،
بچے کو کیسے پالیں گے، بچے کی تربیت کیسے کریں گے، بچے کی پڑھائی لکھائی کیا اب کیسے کرنا، اندیشہ ہے دور پار، کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہے، دور پار کے اندیشوں کے نتیجہ میں بچے کا ابارشن کرا۔ یہ جو محض خشیت املاک سے قتل کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن نرزقہم وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی ہم رزق دیں گے جنہیں تم قتل کرنے جا رہے ہو، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تمہیں رزق دے رہے ہیں، جو بچہ پیدا ہوگا اسے بھی رزق ہم دیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تمہیں کس چیز کی پریشانی؟ موجودہ فیشن کا برا ہو کہ اس نے مسلمان عورتوں کو بھی، مسلمان مردوں کو بھی پھنسا لیا، جی ہم دو ہمارے دو، چھوٹا کنبہ بڑی خوشحالی، عجیب و غریب کے نعروں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے نعرے بنائے تھے آج وہ ان نعروں سے توبہ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے بعض خبریں سنی ہوں گی کہ بعض ملکوں میں اگر کوئی عورت زیادہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس کو باقاعدہ انعام دیے جا رہے ہیں، بچوں کی کفالتیں کی جا رہی ہیں، تعلیم کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، فیڈر پیمپر تک کے اخراجات گورنمنٹ دے رہی ہے۔ پہلے انہوں نے اس معاملے کو روکا، اب وہ توبہ طائب ہو گئے اور مسلمان اس طرف لگ گئے۔ ایک سال میں لاکھوں ابارشن، لاکھوں، اور مسلمانوں میں، کافروں میں صرف ہوں تو کافر جانے اور ان کا کام جانے، یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر محض خطرہ فقر کا خطرہ ہے، اس نتیجہ میں انہوں نے قتل کر دیا، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل بچوں کا، اس طرح بچوں کا قتل کرنا یا بچہ پیدا ہو گیا قتل کرنا، جیسا کہ بچیوں کو قتل کیا جایا کرتا تھا عہد جاہلیت میں، یہ بہت بڑی خطا، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء کی آیت نمبر 31 ہے، جبکہ دوسرے مقام پر سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ پہلی آیت میں تھا خشیت املاک، محض ڈر ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں فقر نہ آ جائے، اور اس آیت میں ہے کہ واقعی تم میں فقر ہے، بیماری، غربت، یہ اور وہ موجود ہے۔ پریگننسی ہوئی، ابارشن کی سوچ لی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر غربت کے ڈر سے بچوں کو قتل کیا، نحنو نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، انہیں نہیں دیں گے، تمہیں رزق دے رہے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ اور ایک بات ہمارے یہاں پاک و ہند میں، ہماری اردو میں یہ زیادہ مشہور ہے کہ رزق کا معنی روزی اور روٹی، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، حالانکہ رزق کا معنی صحت اس میں شامل ہے، روزی روٹی اس میں شامل ہے، خوشحالی کی جتنی بھی اشیاء ہے وہ ساری رزق میں شامل ہے، حتیٰ کہ اولاد دینے کو اللہ نے رزق دینا قرار دیا ہے، اولاد دینے کو رزق کہا ہے۔ رزق یہی نہیں کہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں تو انہیں بھی رزق دیں گے۔ محض رزق کے خوف سے اپنے بچے کو، اپنا بچہ ہے نا، اپنے بچے کو قتل کرنا خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کسی کو بچے کو اپنی جان لیتا ہے تو گناہ، اپنے بچے کی جان لیتا ہے تو گناہ، اور اگر اس قسم کے ٹولوں کے پیچھے لگ کر دوسروں کی جانیں لینا شروع کر دیتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جائیں، خانہ جنگی میں تو یہی ہوتا ہے نا، عموماً مسلمان کو مار رہے ہیں، ایک پارٹی چاہتی ہے میری حکومت کو، دوسری چاہتی ہے میری حکومت ہو، مسلمان آپس میں بھی اس طرح قتل کرتے ہیں۔ خانہ جنگی، ہمارے افغانستان کی خانہ جنگی مشہور ہے، ایک عرصہ تک آپس میں قبائل لڑتے رہے،
اسی طرح مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں یہ ہوتا ہے۔ اگر مومن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، تباہی ہے۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان ملک میں غیر مسلم آیا ہوا ہے کہ کیا غیر مسلم، چونکہ یہ غیر مسلم ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے مقرر فرمائے، تمہارے ملک میں، تمہاری پناہ میں، تمہارے ذمے میں ایک کافر ہے، تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی معاہد جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے یا ذمی کہا جاتا ہے، اگر کسی ذمی کو، کسی معاہد کو قتل کرتے ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ ولا یجد ریحھا، نہ وہ جنت میں داخل ہوگا، نہ وہ جنت کی خوشبو پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مَسِيرَةَ 40 عَامًا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پہنچ رہی ہوگی، لیکن یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اس نے کس کو مارا ہے؟ کافر کو مارا ہے کافر، لیکن وہ ایک مسلمان ملک میں باقاعدہ معاہدے کے تحت آیا ہوا ہے، ویزا لیا ہوا ہے، اقامہ اس کا موجود ہے، جس ملک میں جو کوئی سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے مطابق حکومت کے قانون کے تحت یہاں موجود ہے۔ دیکھا کافر ہے، اس کو قتل کر دو، قتل کر دیا نہیں۔ مستامن، جس کو آپ نے امن دیا، معاہد جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، اور ذمی جس کا ذمہ آپ نے لے رکھا ہے۔ مسلمانوں کے ملکوں میں یا دنیا میں جہاں بھی ان 3 قسم کے کافر ہیں، ان میں سے کسی کو قتل کرنے کا گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اپنے آپ کو قتل کرنا گناہ، اپنے بچوں کو قتل کرنا گناہ، اور اگر کسی اس طرح کے کافر کو قتل کرتے ہیں تو گناہ۔ اب یہ جو ملکوں کے اندر پچھلے دنوں بہت سارا یہ سلسلہ چلتا رہا، جہاں کافر دیکھے 2-4 وہاں بلاسٹ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، آج ایک چھوٹی سی رو پھر نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ کچھ لوگ دوبارہ متحرک ہوئے ہیں کہ ملکوں میں بد امنی پیدا کی جائے، ملکوں کے امن و امان کو تباہ کیا جائے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کہاں سے وہ حوریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تم مسلمان مومن کو قتل کرو گے، تمہیں حوریں، تمہیں یہاں دنیا میں بھی جوتے لگیں گے، آخرت میں بھی۔ حوریں، پنجابی میں ایک حورا ہوتا ہے، حورا تو پنجابی سمجھتے نہیں، یہ حورا کہتے ہیں مکے کو۔ مومن کو، مسلمان کو جنت میں جائے گا، حوریں ملیں گی، اور اس قسم کے لوگوں کو حوریں ملیں گے۔ مختصر لفظوں میں، یعنی ان کا علاج، ان کا معاوضہ بالکل مومن مسلمان کے الٹ ہوگا، حوریں نہیں، بلکہ ان کو عذاب اور ان کو سزائیں ملیں گی۔ قتل کے علاوہ جو مختلف بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو قرآن کریم میں ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر فرمایا، اور بعض کی تفصیل کچھ پچھلے درسوں میں ذکر ہوئی ہے۔ بہرحال سب سے بڑا گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا گناہ شمار کیا وہ ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی شکل میں کسی غیر اللہ کو اس کے ساتھ شامل کر لینا، یہ ہے شرک۔ تفصیل میں نہیں جاتے، ہمارے یہاں چونکہ یہ ہر طرح کا شرک پایا جاتا ہے، موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس بڑے گناہ سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو، پہلا نام شرک۔ کہیں فرمایا کہ تمہیں میں اکبر الکبائر کی خبر نہ دوں، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ کی، تو پہلا نام شرک۔ اور کہیں فرمایا
الکبائر، کبیرہ گناہ پتہ کون کون سے ہیں؟ تو نام دیا سب سے پہلا شرک کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ای ذنب اکبر، بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ اس نے تمہیں بنایا ہے، تمہاری تخلیق، تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ قلت ثم ایو، میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تم اپنے بچے کو قتل کر دو کہ یہ تمہارے ساتھ کھائے گا پیے گا، یعنی فقر کے در سے جو میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ میں نے پوچھا پھر، صحابی نے تیسرا گناہ پوچھا تو فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ زنا تو زنا ہے، قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے زنا کی مذمت فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا، اس حدیث میں ساتھ پڑوسی کی بیوی کا ذکر کر دیا ہے کہ تم پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو کیا دوسرا گناہ جو ہے کسی دوسری کے ساتھ زنا کرنا وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ وہ بھی بڑا ہی ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہی فرمائی، کیونکہ ادھر ادھر کسی دوسرے کے ساتھ جا کے زنا کرنے سے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا آسان ہے۔ بات حقیقت ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ پڑوسی ہے، قریب ہے، آتے جاتے کہیں بھی آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو پڑوسی کے گھر کے حالات سارے معلوم ہیں، یہ کب آتا ہے کب جاتا ہے، کب آپ نقب زنی کریں گے، ڈاکہ ماریں گے اس گھر پر، آپ کے لیے یہ معلومات حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو بطور خاص پڑوسی کی بیوی کے ساتھ خاص کر دیا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ شرک باللہ، شرک و عقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل النفس التی حرم اللہ، اس نفس کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر رکھا ہے، وقول الزور، اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ تھوڑا ٹیک لگا کے، جیسے آدمی بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بعض گناہوں کا ذکر کیا، اور جب قول الزور و شہادت الزور کی باری آ گئی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اٹھ کر بیٹھے اور اس بات کو بار بار دہرانا شروع کیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ اے کاش اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، یعنی آپ کی اپنی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی جان پر بنی ہوئی لگتی ہے، اتنا سخت گناہ شمار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات کو جھوٹی گواہی دینے کو۔ اور جھوٹی گواہی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جا کے گواہی دے کے آ گیا، ایک آدمی کا حق مارا گیا، دوسرے کو ناجائز چلا گیا، اور اس سے کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ لوگ تھوڑا بہت، ہمارے پاکستان انڈیا کی کورٹ کچہری جو ہے وہ اس کے دائیں بائیں گواہ معروف ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اس نے جا کے گواہی دی، عینی شاہد ہے، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، یہ تو سچی گواہی ہو گئی، وہ کسی کے حق میں جائے کسی کے خلاف جائے۔ ایک ہے کہ وہ کورٹ کچہری میں اس نے اپنا بڑا اسپیشل ڈیزائن بنایا ہوا ہے، ہمارے یہاں اس طرح کپڑا اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ناشتے واشتے کر کے گھر سے نکلے، کچہری کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کو ضرورت پڑ گئی گواہ کی، اس کے پاس کہا کہ بھائی مجھے گواہ چاہیے، ہاں کیا گواہی؟ اب کیس کے حساب سے گواہی کا ریٹ مقرر ہے، چھوٹا کیس ہے 10-5 میں ہو جائے گا،
بڑا کوئی کیس ہے اس سے زیادہ میں ہو جائے گا، اس سے بڑا ہے تو اس کے لیے ان کو فیس بڑی زیادہ اس قسم کے گناہ کرنے والوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ، حتیٰ کہ یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے آپ لیٹے ہوئے یا ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے آپ اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ہمارے کوٹوں کچہریوں میں میرا خیال ہے آپ کے یہاں بھی کچھ ایسے حالات ہوں گے۔ پاکستان انڈیا تو ایک ہی ملک ہے نا، ایک ہی ملک تھا، اسلامی حکومت رہی بہت عرصہ۔ میرا خیال ہے اب بھی اسلامی حکومت ہو جانی چاہیے یا نہیں انڈیا میں؟ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک حالات لائے کہ یہ پہلے کی طرح مسلمانوں کی حکومت ہو، اور مسلمانوں کے لیے چونکہ دنیا بھر میں جو حکومتیں ہیں وہاں کم از کم اپنی عبادتوں کی آسانی تو ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، مسجدوں میں کوئی خطرہ نہیں، وہاں کبھی کسی مسجد کو گرا رہی ہے، بابری مسجد معروف کیس ہے۔ کسی مسلمان ملک میں اس طرح تو نہیں ہو رہا نا کہ دوسرے مذہب کا لوگ آئے۔ انڈیا میں ہی مسجدیں کچھ دوسرے مذہب والوں نے بھی گرائیں، مسلمانوں کی مسجدیں مسلمانوں نے۔ اور ابھی ایک تازی خبر آئی ہے، ابھی کچھ خبریں پہلے تھی، ایک خبر ابھی تازی آئی ہے کہ ایک گروپ والوں نے دوسروں کی مسجد گرا دی۔ اور عام طور پر جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں، ایک واقعہ پاکستان کا بھی ہے پشاور سائڈ کا، اور 2-3-4 واقعات انڈیا کے ہیں۔ یہ آپس میں مسلمان ہی گرا رہے ہیں، اور جہاں بھی گرائی گئی جلائی گئی مسجد پاکستان والوں نے جلا دی، حد کر دی، اور مسجد جل رہی ہے، جلانے والے دیکھ رہے ہیں اور اندر قرآن کریم جل رہے ہیں۔ کسی نے کہا وہ اللہ کے بندو قرآن کریم بھی، تو کہتا ہے جلنے دو، یہ سعودی قرآن ہے، جلنے دو یہ سعودی قرآن ہے۔ اتنی گھٹیا ذہنیت کے مالک لوگ موجود ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی دھڑلے سے کہلاتے ہیں۔ آگ لگا دی گئی، وہاں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں۔ بہرحال اگر ملک اسلامی ہو گیا، انشاءاللہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس قسم کے واقعات کم از کم بابری مسجد ٹائپ اور مسلمانوں کو جہاں چاہیں قتل و غارت، اب ہندو مسلم فسادات ہیں، اس طرح کے فسادات الحمدللہ اسلامی ملکوں تک نہیں ہے نا کہیں بھی، یہ صرف وہاں چونکہ حکومت ان کی ہے اور مسلمانوں کی بہت بڑی کثرت موجود ہے۔ ان حالات میں وہ جب چاہتے ہیں مسلمانوں پہ دعویٰ بول دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ قتل و غارت مسلمانوں کا آپس میں ہو، کافروں کو قتل کریں جو مستامن یا معاہد یا ذمی ہیں، اپنے آپ کو قتل کریں، اپنے بچوں کو قتل کریں، کسی بھی اعتبار سے قتل کریں، یہ قتل و غارت جو ہے یہ انسانیت کے لیے حتیٰ کہ فصلوں کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور اسی کے نتیجہ میں دنیا سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اگر کسی ملک میں قتل و غارت زیادہ ہو جائے، آپ محسوس کر سکتے ہیں وہاں برکتیں کیا رہیں گی۔ وہاں مسجدوں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنے کے لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کو آئے گا اور دعویٰ بول دے گا۔ دنیا سے امن و امان ختم، برکتیں ختم، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب ہیں، جو سزائیں ہیں وہ الگ۔ اور مومن جب تک کسی قتل کا ارتکاب نہیں کرتا تب تک اس کی حالت جو ہے وہ اسلام میں کچھ بہتر رہتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یزال المومن فی فسحہ، مومن جو ہے وہ تب تک دین میں کچھ بہتر حالت میں رہتا ہے، کب تک؟ ما لم یصب دمن حرامن، جب تک کہ وہ کسی کو قتل نہ کر دے، ناجائز قتل کر دے، تب تک اس کی کچھ بدلہ سمجھ لیں کہ قتل کر لیا اس نے، اب اس کی حالت میں اسلام کے دین کے اعتبار سے اس کی حالت جو ہے وہ بہت پتلی ہو جائے گی۔ اور سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے لا زوال الدنیا، یہ پوری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کو اتنا اس بات میں نہیں ہے جتنا کہ احون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں جتنی اس قتل کی پرواہ ہے۔ اس قتل و غارت کے نتیجہ میں جو کچھ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، یہ
اور پچھلے دنوں میں تھا بہت زیادہ، اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب لیا جائے گا وہ ہوگا خون کا حساب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، قیامت کے دن جو سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا۔ ایک حدیث آپ نے اور بھی سنی ہوگی، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب کتاب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہو گئی تو آگے کا معاملہ بھی صحیح ہو گیا، اگر نماز کا کیس ہی اٹک گیا تو سمجھے کہ آگے کا بھی اٹک جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ دو حدیثیں الگ الگ ہو گئی، ایک میں ہے کہ خون کا حساب پہلے لیا جائے گا اور دوسری میں ہے کہ نماز کا حساب پہلے لیا جائے گا۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں، صرف تھوڑا سا عقل سے کام لیا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ نماز حقوق اللہ ہے، نماز اللہ کا حق ہے، وہ تو کسی کے لیے نہیں ہے نا، وہ تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، اور قتل و غارت، گالی گلوچ، مار پیٹ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا جو معاملہ آئے گا وہ خون کا آئے گا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی باز پرس ہوگی، اور قتل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ گزشتہ ایک دو درسوں میں یہ بات بار بار آئی کہ مسلمان کا مسلمان کی طرف کسی لوہے سے اشارہ کرنا بھی گناہ ہے۔ قتل کا ارادہ کچھ بھی نہیں، محض مذاق کے طور پر، یا جیسے کہتے ہیں ترا نکالنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اچانک ایسے کوئی نہ کوئی سامنے کر دی، پسٹل ہے، چھری ہے، کچھ بھی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، لا یشر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ نہ کرے۔ چھری اسلحہ ہے یا نہیں؟ چھری سے بڑے قتل ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ زیادہ خود پہلے اپنے قتل کیا کرتے تھے چھری سے کرتے تھے، دوسروں کا قتل چھری تلوار سے ہوتا تھا۔ یہ پسٹل بندوقیں تو آج نکل آئی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف کسی اسلحہ سے اشارہ نہ کرے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ فِي يَدِهِ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شیطان کسی کے ہاتھ میں چوکا مار دے، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سامنے والا قتل ہو جائے اور یہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ یعنی اس نے محض ہنسی مذاق کے طور پر سیدھا کیا، پسٹل ہی لے لیجئے، ارادہ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے سیدھا کیا۔ اور یہ جو انگلی نیچے والی ٹریگر پر انگلی اس وقت میں ہے، یہ ہوتی ہے نا، وہی نا ٹریگر والی انگلی یہ ہے۔ اب اس نے تیار کر لیا، انگلی رکھی ہے، اس کی کوئی نیت نہیں ہے کہ اس کو مارنا چاہتا ہے، کوئی دشمنی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شیطان نے انگلی دبائی اور وہ پسٹل چل گیا، سامنے کے کھوپڑی میں لگی، سینے میں لگی، جہاں بھی لگی اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایسا بھی کوئی نہ کرے۔ اور اگر کوئی چھری چاقو وغیرہ سے کسی کے سامنے یا اسلحہ سے اس طرح اشارہ کرتا ہے تو فرمایا صحیح مسلم اور ترمذی میں، من اشارہ الی اخیہ بحدیدہ، اگر کوئی کسی لوہے کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا فإن الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پر لعنتیں برساتے ہیں، حتیٰ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اگر ماں جایا باپ جایا بھائی کیوں نہ ہو، یعنی ایک ماں باپ کا جنا دوسرا بیٹا سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تب بھی فرشتے اس پر لعنتیں کرتے ہیں۔ اب مختصر بات یہ کہ جب اشارہ کرنا گناہ، اشارہ کرنا فرشتوں کی لعنتوں کا باعث، اپنی اولاد کو قتل کرنا، پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ مومن کا مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ لوگوں کو
کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔